کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو ایک مرتبہ کوئی وہاں پر حاضری دے کر کے تو آئے، پتہ تو لگے کہ اس عبادت کے اندر چاشنی کیا ہے، اللہ نے اس عبادت کے اندر تاثیر کیا رکھا ہے۔ اگر دیکھا جائے ساری عبادت ہماری عقل کے خلاف ہے، کیا جاؤ تو اس چہار دیواری کا کیا کرو، چکر لگاؤ۔ اب سوچو کیا یہ بھی عبادت ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ اس گھر کا کیا کرو، چکر لگاؤ۔ جاؤ صفا مروہ پہاڑی میں کیا کرو، دوڑ لگاؤ، اور جا کر کیا کرو، کنکری مارو، اور جا کر اس صحرا میں میدان عرفات میں کیا کرو، جا کر ٹھہرو۔ ساری باتیں دیکھو تو عقل کے خلاف ہے، لیکن چونکہ اس عبادات کے اندر اللہ نے جو شان رکھی ہے اس کی وجہ سے اس عبادت کی خصوصیت یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت، اس کی عظمت اور اللہ کے ساتھ عشق انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ بیت اللہ سے حج کے ارکان کو پورا کر کے جب واپس وہ گھر آ رہا ہوتا ہے تو اس حال میں آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس حال میں وہ مکہ سے واپس اپنے وطن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب کوئی حج کر لیتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار حج کروں، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ کے گھر کا زیارت کروں۔ تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض قرار دیا، باقی اگر کوئی شخص جانا چاہے جب موقع ملے وہ حج کے لیے جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی گناہ کا راستہ اپنانا نہ پڑے۔ حج جو دوبارہ کیا جا رہا ہے یا عمرہ، یہ کیا ہے؟ نفل عبادت ہے۔ اگر کوئی گناہ کا راستہ اور گناہ کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو نفل عبادت تو وہ ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا، آپ نے گناہ کیا ہے، اور گناہ سے بچنا کیا تھا؟ فرض تھا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے نفلی حج کے لیے درخواست دے دیا اور اس میں کیا لکھا ہے کہ میں نے آج سے پہلے کبھی حج نہیں کیا، تو اب بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ یہ نفلی حج کے لیے درخواست ڈالا، اور کیا لکھا اس درخواست کے اندر کہ میں نے آج سے پہلے کبھی حج نہیں کیا، تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے بچنا فرض تھا۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے نفلی حج کے لیے اگر کوئی جھوٹی درخواست ڈالے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ نفلی حج کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ نفلی حج نہ کرے۔ اسی طریقے سے بعض کے ذمے لوگوں کا قرض ہوتا ہے، اب وہ لوگوں کا قرض تو ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ ہر سال حج اور عمرہ میں جا رہا ہے۔ قرض ادا کرنا فرض تھا، فرض کو چھوڑ کر وہ نفلی عبادت کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہر سال حج اور عمرہ کا سفر کر رہا ہے، یعنی کہ دوسری دیگر دینی کاموں میں وقت لگا رہا ہے، تو اس کا نام افراد ہے۔ اور حج فرض ہونے کے باوجود پھر وہ حج نہیں کر رہا، اس کا نام تفریط ہے۔ اور دین جو ہے ہمارا وہ اعتدال ہے، درمیانی۔ افراد اور تفریط سے ہمارا دین پاک ہے۔ اور بعض موقع ایسا ہے جس میں پیسے خرچ کرنے سے نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ آپ کو ایک مثال دو، پھر آپ کو میں اور آگے کی باتیں بتاؤں گا۔ ایسی بات جو میں اپنی طرف سے دوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے نفلی حج اور نفلی عمرہ کے مقابلے میں بعض موقع ایسے ہیں جہاں پیسے خرچ کرنے سے نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بھی زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، تعمیر کی ضرورت ہے، نمازیوں کی پریشانیاں ہیں، یہاں اگر آپ نے اپنے پیسہ لگائے تو نفلی حج اور نفلی عمرہ سے بھی زیادہ ثواب آپ کو ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں اور ایک درجہ کے وہ محدث بھی ہیں۔
فقih جو مسائل بیان کرتے ہیں جس کا مقام ہے، اور محدث جو حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بڑے درجے کے عالم ہوتے ہیں۔ یہ ہر سال حج کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب یہ حج کے لیے روانہ ہوئے، نفلی حج کے لیے، جب کسی بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو بستی کے باہر کوڑا کرکٹ جہاں بستی کا اور علاقے کا پھینکا جاتا ہے، وہاں ایک بچی آئی اور ایک مردار مرغی اچانک اٹھا کر اور تھیلے میں بھر کر جانے لگی۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس بچی سے پوچھا، معلوم کیا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس بچی نے کیا جواب دیا کہ میرے گھر میں کئی دن گزر چکے ہیں فاقے کا، کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس مردار مرغی کے، ہمارے لیے کوئی اور کھانے کا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو بڑا اثر ہوا اس پر، اپنے ساتھیوں کو بلایا، مشورہ کیا، اور نفلی حج کے لیے جو جا رہے تھے اس حج کے ارادے کو ملتوی کیا، وہیں پر ختم کر دیا، اور کہا کہ حج میں جتنے ہمارے پیسے خرچ ہونے تھے ان تمام پیسوں کو جمع کیا جائے، اور ان بچیوں کو اور اس بستی کے اندر جتنے غریب لوگ ہیں ان کو امداد کر دیا جائے، ان کی تعاون کیا جائے۔ تو اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے دل میں بس شوق پیدا ہو گیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، نفلی حج کے لیے جا رہا ہوں، نفلی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، شوق پیدا ہو گیا، تو جو دین کے اور شریعت کے دوسرے تقاضے ہیں آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے جو دوسرا تقاضا ہے اس پر بھی آپ کو چلنا پڑے گا، اس لیے کہ شریعت نام ہے توازن کا، برابری کا۔ ہر وقت میں جو جگہ پر جس چیز کا مطالبہ ہو اس چیز کا پورا کرنا، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام شریعت ہے۔ اس لیے جب آپ اپنے مال کو خرچ کریں تو آپ دیکھیں کہ میرا مال کہاں خرچ ہونے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ نفلی عبادات میں، فرائض کے اندر نہیں، اگر پہلی فرصت میں آپ کیا کرو؟ حج کرو، حج فرض ہے۔ اس لیے نفلی عبادات کے اندر جب آپ مال خرچ کریں تو وہاں دیکھیں کہ میرا مال نفلی طور پر خرچ ہو رہا ہے، خرچ کرنے میں کہاں زیادہ ثواب ہے، کہاں فائدہ ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ فلاں جگہ مساجد کی تعمیر ہے، وہاں میرے پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، تو آپ نفلی حج چھوڑ دیجئے، نفلی عمرہ چھوڑ دیجئے، پہلے نمبر پر اللہ کے اس گھر کی تعمیر کیجئے۔ جتنا ثواب آپ کو نفلی حج اور نفلی عمرہ میں نہیں ملتا اس سے زیادہ آپ کو اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ کو مل جاتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے ذرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔